السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگ اسم کے بارے میں پڑھے تھے اور آج ہم لوگ ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ NCERT کی کتاب ہے اور ہم پوری کتاب کور کرائیں گے۔ چلیے ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ضمیر کو اردو میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پہلے ہم ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھیں، یعنی غور سے پڑھتے ہیں، یعنی غور سے پڑھیے یا پڑھتے ہیں ہم۔ اب سنیں اس کو۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا۔ حامد بڑی ہمت والا تھا۔ حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ حامد کو سرکار نے انعام دیا۔ حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ پہلی عبارت پڑھ لیے ہیں۔ اب دوسری عبارت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا، اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، اسے سرکار نے انعام دیا، اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں، پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا، یعنی ہر جملے میں حامد آیا، یعنی ہم پہلی عبارت میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب میں حامد آیا، لیکن دوسرے جملے میں حامد نہیں آیا۔ دوسرے عبارت میں ایک مرتبہ حامد آیا، اس کے میں حامد کی جگہ پر وہ، اس، اسے، اس کا، یعنی یہ سب آیا۔ تو یہاں دیکھیں، پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا۔ عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی، یعنی ایک ہی چیز، یعنی کسی کے بارے میں کہنا ہے، بار بار اس کا نام لے کر کہیں گے تو بدنمائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری عبارت میں حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا ہے، یعنی دوسری عبارت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف حامد ایک مرتبہ آیا ہے، باقی جگہ اس نے، اسے، اس کا، وہ، یہ استعمال ہوا ہے، وہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا ہے، باقی جملے میں حامد کی جگہ وہ، اس، اسے اور اس کا یہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے الفاظ آئے ہیں، اس کا جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چاروں لفظ ضمیر ہیں، یہ چاروں لفظ ضمیر ہے جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں، جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یعنی یہ اہم پوائنٹ سب ہے جہاں بھی ہے تو اسے لکھ لیجئے گا آپ اپنی کاپی میں۔ وہ لفظ، یعنی وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اب کسی کا بھی نام لینا ہو، وہ، اس، اسے، اس کا، جب یہاں بھی استعمال ہوگا کسی نام کے سامنے، نام سے پہلے تو وہ کیا ہوگا؟ ضمیر کہلائے گا۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم نام لے کر بار بار بولتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کے نام کی جگہ پر ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے وہ، یعنی جو بولنے جا رہے ہیں، جو سینٹینس بولنے جا رہے ہیں وہ اچھا لگتا ہے، جو جملہ بولنے جا رہے ہیں وہ اچھا لگتا ہے، بار بار نام بولنے سے اچھا نہیں لگتا ہے، دور ہوتی ہے، اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ بار بار نام لے کر بولنے سے اس کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے، اس لیے بار بار نام لے کر جملہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نام کی جگہ پر وہ، اسے اور اس کا اس طرح کر کے استعمال کریں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ، یہ جو چاروں لفظ بتائیں یہ حامد کے لیے استعمال ہوئے۔
وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں. یعنی کوئی اسم جو ضمیر جو کسی شخص کے لیے یعنی کسی آدمی کے لیے کسی شخص کے لیے وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں ان کی تین صورتیں ہیں. یعنی بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں. یعنی بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ. جیسے میں یہ کام کیا، ہم وہاں جا رہے ہیں، میرا یہ کام ہے، ہمارے لیے یہ کچھ لیتے آنا. تو یہ میں اپنے لیے کرا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر متکلم. کیا ہو جائے گا؟ ضمیر متکلم. اسی طرح بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں. یعنی ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں، وہ میرے سامنے حاضر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر کہتے ہیں. جیسے تم، تو، آپ. یعنی اب کسی سے ہم بات کر رہے ہیں، تم نے کیا کیا، تو یہ کر کے آیا تھا، آپ بہت اچھے ہیں. اس طرح جو ہم بات کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر. یعنی وہ سامنے موجود ہے. اب تیسرا یہ ہے کہ بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب کہتے ہیں. یعنی وہ جو شخص موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں. جیسے اب اس غائب یعنی جو موجود نہیں ہے شخص، اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ جیسے وہ، اس، ان کا. وہ، اس، ان کا. جیسے کہتے ہیں وہ شخص نہیں آیا، ان کو ہم نے دیکھا تھا، ان کا یہ سامان ہے، ان کا یہ سامان ہے. تو اس طرح جو ہم جملہ بولتے ہیں یہ غائب کے لیے بولتے ہیں. کس کے لیے؟ ضمیر غائب کے لیے بولتے ہیں. اب یہاں دیکھیں ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں، اس کی وضاحت نیچے دیے ہوئے چارٹ سے ہو جاتی ہے. یعنی ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں، اس کی وضاحت نیچے دیے ہوئے چارٹ سے ہو جاتی ہے. ضمیر فاعلی حالت، مفعولی حالت جیسے میں، میرا، مجھے. میں ضمیر ہے. فاعلی حالت میرا. مفعولی حالت مجھے. ہم، ہمارا، ہمیں. تو، تیرا، تجھے. تم، تمہارا، تمہیں. وہ، اس کا، اس کی، اسے. وہ، ان کا، انہیں. یہ سب کیا ہو جائے گا؟ یعنی میں، ہم، تو، تم، وہ یہ ہو جائے گا ضمیر. یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر. اسے فاعلی حالت میں کیا ہوگا؟ میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا، اس کی، ان کا. یہ فاعلی حالت ہو جائے گا. جیسے مفعولی حالت میں کیا آ جائے گا؟ مجھے، ہمیں، تجھے، تمہیں، اسے، انہیں. مجھے، ہمیں، تجھے، تمہیں، اسے، انہیں. یہ مفعولی حالت ہو جائے گا. تو یہ ضمیر کے بارے میں ہوا. یہ کیا تھا؟ ضمیر کے بارے میں. بس آج ضمیر تک رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں ہم فعل پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اگلی کلاس میں فعل پڑھیں گے. چلیے، السلام علیکم. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ.